ایک ایسا نام جس نے اسلام کے سر کو اونچا کر کے جیا، ایک ایسا خلیفہ جس نے انصاف کو حکومت کا چہرہ بنا دیا، مگر کچھ لوگ انہیں غلط کہتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیا حضرت عمر واقعی غلط تھے یا بس تاریخ کا فرق ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان کی پوری زندگی اور سچائی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جنم مکہ کے ایک قبیلے بنی عادی میں ہوا۔ وہ قریش کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے، گھڑ سواری، کشتی، تیر اندازی اور سیرو جیسی فطرت والے۔ شروع میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن سچائی کی تلاش انہیں قرآن تک لے گئی۔ حضرت عمر نے ایک دن ٹھان لیا تھا کہ وہ نبی کو قتل کریں گے، لیکن جب اپنی بہن کے گھر گئے اور سورہ طٰہٰ کی آیت سنی تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ سے ملنے پہنچے، اور یہیں سے اسلام کو طاقت ملی۔ نبی نے انہیں الفاروق، فخر کرنے والا، حق اور باطل میں کا لقب دیا۔ حضرت عمر نے ہر جنگ میں حصہ لیا۔ ان کا ایمان، دماغ اور بہادری تینوں اسلام کے لیے وردان بن گئے۔ وہ کہتے تھے، اگر کوئی اونچا بولے میں تلوار سے جواب دوں گا، لیکن ظلم پر نہیں چلنے دوں گا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو خلیفہ چنا گیا، اور یہیں سے شروع ہوا اسلام کا سنہرا دور۔ انہوں نے دیوانی نظام، وزارت، تنخواہیں، پولیس سسٹم، ڈاک سیوا جیسے قانون بنائے۔ مسجد اقصی فتح ہوئی، اسلام کی سرحدیں 3 مہادیپوں تک پھیل گئی۔ ایک صبح جب حضرت عمر مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک مزدور ابو لولو المجیشی نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ کچھ دن بعد انہوں نے شہادت پائی۔ ان کی آخری خواہش تھی، مجھے رسول اللہ اور ابو بکر کے پاس دفن کیا جائے، اور آج بھی وہ جنت الباقی میں نہیں، مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے پاس دفن ہے۔ یہ سوال واجب ہے، اگر عمر اتنے بہترین انسان تھے تو کچھ شیعہ مسلمان انہیں غلط کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اصل میں شیعہ مسلمان مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو خلیفہ طے کیا تھا، مگر بعد میں یہ حق چھین لیا گیا۔ کچھ شیعہ کتابوں میں دعویٰ ہے کہ فاطمہ کے گھر پر دھکا دیا گیا اور ان کا گھر گرا، اور اس کی ذمہ داری عمر پر ڈالی جاتی ہے، لیکن سنی مسلمان اس واقعے کو یا تو مانتے ہی نہیں یا اسے غلط طریقے سے پیش کیا گیا مانتے ہیں۔ سنی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام کو عزت دی اور رسول ان سے راضی تھے۔ حدیث میں آیا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سچائی یہ ہے کہ دونوں فرقے اپنے اپنے اتہاس کے مطابق باتیں کرتے ہیں، لیکن گالی دینا، نفرت پھیلانا یا صحابہ کی بے عزتی کرنا کسی بھی فرقے میں جائز نہیں۔ مولا علی اور حضرت عمر دونوں ایک دوسرے سے عزت سے پیش آئے۔ علی نے عمر کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ ان کے بیٹے حسن اور حسین نے بھی عمر کے ساتھ حکومت میں صلاح دی۔ تو پھر سوچئے، کیا ہم آج بھی اسی نفرت میں جیے یا حق کو علم اور ادب سے سمجھیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ بھائی چارہ، حق اور سمجھداری بڑھے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔